بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ایک ریمارکیبل ٹاپک کے ساتھ ایک فلاسفی ہے جس کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے جو ہے بہت نیا اور نئی جو ہے کریشن پیش کر رہے ہیں. تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے. اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. آج کا ٹاپک بیسیکلی رومانٹسزم یا رومانٹک پیریڈ میں ولیم ورڈزورتھ کی فلاسفی ہے یا ولیم ورڈزورتھ پینتھیزم فلاسفی ان انگلش لٹریچر ہے. یعنی آج کا ٹاپک یعنی ورڈزورتھ کس اینگل سے جو ہے اپنی پوئٹری کرتا تھا اور کہ کون سی فلاسفی کے تحت اس کے جو ہے جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کی تشریح آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو چند اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ تھی اور ان اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ پہ میں نے یہ لیکچر یعنی ارجنٹ بیس پہ تیار کیا ہے. تو آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ رہے، اے ٹو زی اس کو سمجھے اور آخر میں اس سارے جو ہے فلسفے کا اور اس سارے فلاسفی کا یعنی بالکل ایک جوس آپ لوگوں کو دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے پھر اس کے سارے پوائنٹ میں آپ لوگ اس کو یوٹیلائز بھی کر سکیں. بیسیکلی پینتھیزم جو ہے یہ ایک یعنی ایسا گریک ورڈ ہے اور گریک میں بھی یہ ٹو ورڈز کا مجموعہ ہے یعنی پین اور تیزم. پین کا مطلب ہوتا ہے یعنی پین سے مراد آل ہوتا ہے یعنی پین PAN سے مراد ہوتا ہے آل یا آف ایوری تھنگ، اور تیوس سے مراد یا تیزم سے مراد کیا ہوتا ہے ڈیوائن یا گاڈ یعنی اٹ مینس ایوری تھنگ از گاڈ. یعنی پینتھیزم سے مراد ایوری تھنگ از گاڈ مینس یعنی the things which are exists in the nature of universe وہ جو ہے یعنی یہ جو چیزیں ہیں جس کی ایگزسٹنس جو ہے ان دا نیچر ہے وہ بیسیکلی پینتھیزم کو شو کرتی ہے. تو پین سے مراد ہے آل یا آف ایوری تھنگ اور تھیوس یا تیزم سے مراد ہے گاڈ یا ڈیوائن یعنی اٹ مینز ایوری تھنگ از گاڈ یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی جو یا گاڈ کی جو ہے ایگزسٹنس کا ثبوت ہے. یا اس تھیوری کو یا اس فلاسفی کو آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ولیم ورڈزورتھ کیا کرتا ہے فائنڈنگ یعنی اس فلسفے کے ذریعے وہ کیا کر لیتا ہے فائنڈنگ ڈیوینٹی ان نیچر یعنی نیچر کے اندر وہ ڈیوینٹی کو یا ڈیوائن پاور کو وہ تلاش کرتا ہے کہ کیسے نیچر کے ایک ایک پارٹیکل میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے جھلک تمہیں نظر آتی ہے یا ڈیوینٹی پائی جاتی ہے. یعنی اس پینتھیزم کا بیسیکلی مطلب بھی فائنڈنگ ڈیوینٹی ان نیچر ہوتا ہے کہ کیسے ڈیوینٹی کو یعنی ڈھونڈا جائے ان نیچر. اور اس پہ مزید بحث کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے اسکرین کی طرف آ جائیے. تو اسکرین پہ آنے سے جیسا کہ آپ لوگ پہلے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں فرسٹ سلائیڈ ہے انٹروڈکشن. تو انٹروڈکشن میں ولیم ورڈزورتھ کون ہے؟ نون پوئٹ آف دی رومانٹک ایرا یعنی رومانٹک پیریڈ کا ایک ہی بہت ہی مشہور پوئٹ ہے. پوزیس اے یونیک پرسپیکٹیو آن اسپریچویلٹی اور اس کا ایک اپنا پس منظر ہے اسپریچویلٹی یا روحانیت پہ اینڈ دی انٹر کنیکٹڈنیس آف آل تھنگ اور ان روحانیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا جڑا رہنا جو ہے وہ اپنی فلاسفی میں بیان کرتا ہے. اس فلاسفی آفن کیٹیگرائز ایز پینتھیزم اس کی فلاسفی کو اکثر ہم پینتھیزم کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں. سنٹر اراؤنڈ دی بلیف جو اس عقیدے کے تحت جو ہے سنٹرڈ کہتا ہے یا اس کے ارد گرد گھومتا ہے دیٹ دی نیچرل ورلڈ ہولڈ ڈیوائن کوالٹیز کہ جتنی بھی نیچر کی یعنی نیچر ہے یعنی فطرت ہے وہ بیسیکلی ڈیوائن کوالٹیز رکھتا ہے. ان دس آرٹیکل وی ول ڈویل انٹو دی کی ٹینٹس آف دی ورڈزورتھ پینتھیزم فلاسفی. ہم ورڈزورتھ کی اس پینتھیزم فلاسفی کے اس روز یا ٹینٹس اصولوں میں جائیں گے. شیڈنگ لائٹ آن ہز ریورنس فار نیچر اور اس کی عزت جو نیچر کی خاطر ہے ریورنس ہے اینڈ اٹس پروفاؤنڈ انفلوئنس آن پوئٹس ورک اور اس کا جو ہے بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں جتنے بھی ورکس ہیں ان سب پہ جتنے بھی امپیکٹ پائے جاتے ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ تو تھا صرف انٹروڈکشن میں آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ولیم ورڈزورتھ جو ہے بیسیکلی ایک رومانٹک پیریڈ یا رومانٹسزم یا رومانٹک ایج کا ایک پوئٹ ہے اور اس کی جو مین تھیم ہے وہ نیچر سے یا مین پوئٹری جو ہے وہ نیچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. یعنی ہی واز اے پوئٹ آف نیچر یا ہی واز اے پریچر آف نیچر یا ہی واز
اسپریچول یعنی لیڈر یا اسپریچول جو ہے پرسن آف نیچر، یعنی وہ نیچر کو جو ہے نیچر کے تھرو جو ہے اپنی اسپریچولائزیشن. اور یہ ایٹ دی اینڈ میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اسپریچول اسپیکٹ کو کیوں اتنا وہ زور دے رہا ہے. یہی فلاسفی جو ہے بعد میں آپ لوگ کے سامنے کلیریفائی کروں گا. تو یہ تو تھا انٹروڈکشن. اب اس کے سیکنڈ یعنی پارٹ کی طرف جاتے ہیں، پینتھیزم ڈیفینیشن. پینتھیزم ڈیفینیشن یہ تو ایز اے سبجیکٹ اس کی ہم ڈیفینیشن دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ الفاظ کے آپ اس کانٹیکس کو اس زمرے میں نہ لے جائیں، اور اپنے جو ہے یعنی اس کو میں بعد میں اس کی کانٹیکس آپ لوگ کے سامنے واضح کر لوں گا. پینتھیزم ڈیفائنڈ، پینتھیزم از اے فلاسفیکل ویو پوائنٹ، یعنی ایک فلسفی نقطۂ نظر ہے. کس کا؟ یعنی ولیم ورڈزورتھ کا. دیٹ ریگارڈ دی یونیورس اور نیچر ایز ایکویلنٹ ٹو گاڈ اور ڈیوائن، یعنی اٹ ایمفیسائزز دی immanent nature of divine, seeing God in everything and everyone rather than perceiving a transcendent deity. Pantheism posits that the universe itself is the ultimate source of spirituality and all the things within it are interconnected. یعنی اس پینتھیزم کی فلاسفی کو آپ لوگ ایسے الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ سیکنڈ سلائیڈ پیش کیا. اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یونیورس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ایفینٹی یا رشتہ ہے، اور اس ہر چیز کے اندر تمہیں خدا کی جھلک نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ نیچر کی طرف آ جائیں، اور اسی وجہ سے نیچر کی تھرو آپ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں، اور نیچر ہی ذریعہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو، یعنی کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہے. تو آپ اپنے کریٹر سے یعنی اس ڈیوینٹی کے یا اس نیچر کے ذریعے آپ اپنے اسپریچول انداز سے اپنی ٹھائیس کو، اپنے جو ہے یعنی رشتے کو اللہ تعالیٰ سے آپ جڑ سکتے ہیں. اسی طرح یعنی 3 اس کی مزید وضاحت آپ لوگ کے ساتھ اگر ابھی بھی واضح نہیں ہے تو کیسے، یعنی 3 نمبر سلائیڈ کو دیکھیں. دی ڈیوائن پریزنس ان نیچر، یعنی نیچر کے اندر اس اللہ تعالیٰ کی پریزنس کیسے ہے. یعنی فار what نیچر واز مور دین اے میئر بیک ڈراپ فار ہز پوئٹری، یعنی اس کے ایک پوئٹری کے لیے ایک یعنی ڈراپ کی حیثیت کے علاوہ یعنی نیچر اس کے لیے بہت کچھ تھا. اٹ واز اے لیونگ بریتھنگ اینٹیٹی انفیوز ود دا اسپریچول سگنیفیکینس، اور وہ نیچر کو ایک یعنی لیونگ چیز سمجھتا تھا، یعنی مینس ایسی اینٹیٹی اور ایسی جو ہے یعنی چیز سمجھتا تھا جس کے اندر اسپریچول جس کے ذریعے یعنی ہمیں روحانیت کی طرف جو ہے جھلک ملتی ہے، اور روحانی لحاظ سے اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. ہی بلیوڈ دیٹ دی نیچرل ورلڈ آفر اے گیٹ ورڈ ٹو ایکسپیرینسنگ دی ڈیوائن ڈائریکٹلی، اور اس کا یہ یقین تھا کہ نیچر ورلڈ جو ہے ہمیشہ ایک پاتھ وے ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ایک گیٹ وے پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ قائم رکھیں. ان ہز آئیز ایوری ایلیمنٹ آف دی نیچر فرام دی گرینڈسٹ ماؤنٹینس ٹو دی ٹینیسٹ فلاور کنٹین اے اسپارک آف ڈیوینٹی، یعنی اس کا یہی مقصد تھا کہ نیچر کے ہر پارٹیکل میں، چاہے وہ سب سے بڑے ماؤنٹین سے لے کر جو ہے چھوٹے سے فلاور تک کیوں نہ ہو، اور ہر کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسپارک یا جھلک آپ کو ملے گی. ولیم ورڈزورتھ فاؤنڈ سولیس اینڈ اسپریچول فلفلمنٹ ان دا بیوٹی اینڈ ہارمونی آف دی نیچرل ورلڈ، اور ولیم ورڈزورتھ کو جو ہے یعنی سکون ملتا تھا اور روحانی یعنی مکمل پن ملتا تھا ان دا بیوٹی یعنی نیچر کی خوبصورتگی میں، اینڈ ہارمونی آف دی نیچرل ورلڈ یا نیچرل ورلڈ کی جو ہے خوبصورتگی میں. یعنی بیسیکلی ڈیوائن پریزنس ان نیچر سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کی سب تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو اس کے ہر ذرے میں اس کے جو یعنی اس کے ڈیزائن، اس کے اسٹرکچر کو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ ہی اس سے جو ہے اس کی جھلک نظر آئے گی، چاہے وہ ماؤنٹین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ریور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اوشین ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ اسمال یا مینیچر لیول آف فلاور ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک فلاور بھی اس سے بھی آپ کو جھلک مل سکتی ہے. جتنی بھی کائنات کی خوبصورتی ہے، بیوٹیفیکیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرحوم منت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کا خالق و مالک ہے. اب 4 نمبر پہ یونٹی اینڈ انٹر کنیکٹڈنس، یعنی اس فلاسفی کے اندر ایک اور چیز بھی بیان کی ہے کہ ان تمام کائنات کے چیزوں کے درمیان ایک ایسا متحد یعنی ہارمونیکل سچویشن ہے، اینڈ انٹر کنیکٹڈنس ہے، اور ان کے درمیان ایک ضابطہ اور رشتہ ہے. ورڈزورتھ پینتھسٹک فلاسفی جو ہے ایمفیسائز دی انٹر کنیکٹڈنس آف آل لیونگ تھنگ اینڈ یونٹی آف دی یونیورس، اس کائنات کی تمام جو لیونگ تھنگس ہے اور تمام جو چیزیں ہیں ان کے درمیان ایک یونٹی اور ایک رشتہ
رشتہ پایا جاتا ہے. ہی سا ہیومن بینگ ایز اے انٹیگرل پارٹ آف نیچر, اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہیومن بینگس ہے یہ بھی نیچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, شیئرنگ دی سیم لائف فورس دیٹ اینیمیٹڈ دی نیچرل ورلڈ, اور اس سے یہی نیچرل ورلڈ ہی بنتا ہے. اکارڈنگ ٹو دی ورڈسورتھ, ریکگنائزنگ اینڈ ایمبریسنگ دس انٹر کنیکٹڈ واز اسینشیل فار لیڈنگ اے میننگ فل اینڈ فلفلنگ لائف. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ اس کائنات کے ہر ذرے کے اندر ایک ہم آہنگی ہے, انٹر کنیکٹڈنیس ہے, یا ہارمونیکل سچویشن یعنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے, یا اس کے درمیان ایک رشتہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کریٹر ہی, خالق و مالک ایک ہی ہے, اور اس سے جو ہے عام جو ہے یعنی یہ اسینشیل ہے, لازمی ہے, تاکہ ہم جو ہے ایک میننگ فل بامقصد زندگی گزارے اینڈ فلفلنگ لائف, اور اس سے ہماری زندگی جو ہے کمپلیٹ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ اس فلاسفی کے اندر دی رول آف امیجنیشن اینڈ پرسیپشن, یعنی جو بھی نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, پرسیپشن ہے, اور اس میں امیجنیشن کا کیا رول ہے جو مصنف ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ورڈسورتھ believed that perceiving and interpreting the natural world through the lens of imagination was crucial to understanding its spiritual dimension. کہ اس پینتھیزم کے اسپریچول ڈائمینشن کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس امیجنیشن کا ہونا ضروری ہے, تاکہ آپ لوگ اس چیزوں کو امیجن کریں اس امیجنیشن کے تھرو, اس نیچر ورلڈ کو, اور اس لینس یا اس زاویے کے تھرو آپ لوگ پھر اس کے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے اسپریچول اطراف کو یا ڈائمینشن کو. ہی ایمفیسائز, وہ مزید بھی زور دیتا ہے, دی امپورٹینس آف چائلڈ لائک سینس آف ونڈر, یعنی اس بچے کے معنی جو اکثر اس کی شاعری میں چائلڈہڈ پہ زیادہ زور دیا گیا. اس پہ بھی کبھی میں لیکچر دوں گا کہ کیوں وہ اتنی چائلڈہڈ کو اتنی امپورٹینس دیتا ہے نیچر کے بعد. یعنی ہی ایمفیسائز دی امپورٹینس آف چائلڈ لائک سینس آف ونڈر, کہ جس طرح بچہ جو ہے کوئی معمولی چیز پہ حیرانگی کا سینس رکھتا ہے, احساس رکھتا ہے, انبرڈن بائی دی سوسائٹل کنسٹرینٹ, اور اس پہ جو ہے کوئی یعنی بوجھ نہیں ہوتا کوئی بھی سوسائٹل یعنی معاشرے کی پابندیوں کا. ان پرسیونگ دی ڈیوائن ان نیچر, یا نیچر کو جو ہے ڈیوائن میں جو ہے محسوس کرنا. ورڈسورتھ بلیو دیٹ بائی نرچرنگ اور امیجنیشن and engaging with the natural world, we could develop a deeper connection with the divine and gained a profound insight into the meaning of existence. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نیچر کے that by nurturing اور imagination, کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے امیجنیشن یا تصوراتی پاور جو ہے وہ نرچر ہو, اس کی نشو و نما ہو, اس کی گروتھ ہو, تو ہم اپنے آپ کو انگیج کریں نیچرل ورلڈ کے, اور جو ہی ہم انگیج ہوں گے تو ہمارا رشتہ جو ہے وہ کہتا ہے ڈیوائن کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید بھی ڈیپر گہرا ہوتا جائے گا, اور اس گہرے رشتے کی وجہ سے ہم حاصل کر لیں گے یعنی گہری سے گہری شعور کو, انٹو دی میننگ آف ایگزسٹنٹ, اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو اسی آرٹیکل یعنی اسی نیچر کے ایک ایک پارٹیکل کے اندر. تو بیسیکلی یعنی یہ اسپینتھزم کے اندر بہت سارے یعنی ایسے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے شیئر کرنا ضروری سمجھا. اب 6 نمبر پہ جیسا کہ اس کی ہر پوئٹری اور ہر پوئم سے ہمیں واضح ہے, نیچر ایز اے سورس آف اسپریچول ہیلنگ. یہاں پہ ایک بات اور بھی بتاتا چلوں, جتنے بھی رومانٹک ایرا, رومانٹک پیریڈ یا رومانٹسزم کے پوائنٹ ہے, ہر بندے کا اپنا ایک لینز ہے, اپنا ایک جو ہے پرسپیکٹیو ہے, اپنا ایک پس منظر ہے, جس کے ذریعے وہ یعنی نیچر کے لیے جس کے ذریعے وہ اپنا ویو پوائنٹ یا اپنی فلاسفی پیش کرتا ہے. تو یعنی یہاں پہ ولیم ورڈسورتھ کی بات ہو رہی ہے, تو ولیم ورڈسورتھ کی حد تک آپ لوگ سمجھے کہ وہ جو ہے ان اسپریچولائسز آف نیچر کے ساتھ جو وہ رشتہ قائم کرنے چاہتا تھا تھرو دی لینز آف اسپریچویلٹی یا روحانیت یا تصوراتی انداز سے وہ اپنا قائم کرنے چاہتا تھا. اسی وجہ سے جیسا کہ نیکسٹ سلائڈ یعنی 6 نمبر پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, نیچر ایز اے سورس آف اسپریچول ہیلنگ, یعنی آپ کی روحانی یعنی صحت یابی کے لیے, یا آپ کے جیسے کے اندر اگر سپوز کریں میٹرلزم یا دوسری وجہ سے زخم آ چکے ہیں یا اسپیس آ چکا ہے یا ڈسکنیکشن آ چکی ہے ڈیوینٹی کے ساتھ, تو آپ لوگ جو ہے اس کی ہیلنگ یا اس کا برنا یعنی اس سے ہو سکتا ہے تھرو نیچر کے ساتھ آپ کنیکشن کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی جو روحانیت کا رشتہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا. یعنی ورڈسورتھ سا نیچر ایز اے ہیلنگ فورس فار دی سول, کہ آپ کے روح کے لیے ایک ہیلنگ یا بھرنے والا ایک فورس ہے یعنی نیچر کو. ہی بلیوڈ دیٹ اسپینڈنگ ٹائم ان دا نیچرل سراؤنڈنگ کوڈ ریسٹور ون سینس آف ہارمونی اینڈ پیس, یعنی جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ نیچر کے اندر اب یعنی ایک بندہ جو ہے یعنی کچھ ٹائم اسپینڈ کر لیتا ہے نیچرل سراؤنڈنگ میں,
تو وہ اپنی جو ہے سینس آف ہارمونی یعنی اپنی ہم آہنگی کا اور پیس اس کے ذہن میں اور امن کا اینڈ سوتنگ دی ایموشنل اینڈ اسپریچول وانڈز اور جتنے بھی اس کے جذباتی یا روحانی یعنی زخم ہوتے ہیں انفلکٹڈ بائی دی ٹرائلز جو کئی آزمائشوں سے اینڈ ٹریبولیشن آف لائف اور زندگی کے مصیبتوں سے اس کو ملے ہیں وہ اس کی ہیلنگ ہو جاتی ہے اور وہ وونڈز جو ہوتے ہیں جتنے بھی زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں نیچر کی وجہ سے. ان ہز پوئٹری ورڈزورتھ آفن ڈپکٹڈ نیچر ایز اے نرچرنگ اینڈ کمفورٹنگ پریزنس یعنی وہ اپنی پوئٹری میں نیچر کو جو ہے یعنی ایک نرچرنگ نشوونما کرتا ہوا جس طرح ماں اپنے بچے کو فیڈ کرتی ہے یعنی تھرو آؤٹ دی لائف اس کی خدمت کرتی ہے تو بالکل نیچر کو بھی اسے ایک مدر کی حیثیت سے ایک جو ہے یعنی کائنڈ نرس کی حیثیت سے ایک کائنڈ ٹیچر کی حیثیت سے وہ یہاں پہ یعنی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے ورڈزورتھ آفن ڈپکٹڈ نیچر ایز اے نرچرنگ نشوونما کرتے ہوئے اینڈ کمفورٹنگ پریزنس یا پھر سکون دیتے ہوئے موجودگی کو اینڈ کیپیبل آف ایلیویٹنگ ہیومن سفرنگ اینڈ ریسٹورنگ اے سینس آف ہولنس اور یہی نیچر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایلیویٹ کرتا ہے یعنی ہیومن سفرنگ کو یعنی گیٹ رائٹ کرتا ہے آپ کو نجات دیتا ہے ہیومن سفرنگ سے اور آپ کے جو ہے ہولنس کے سینس کو یا احساس کو وہ ریسٹور کرتا ہے. تو نیکسٹ یعنی آپ لوگ 7 نمبر پہ دیکھ رہے ہیں ولیم ورڈزورتھ کی کنکلوژن یا پینتھسٹک فلاسفی کی کنکلوژن ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں. فلاسفی یعنی ولیم ورڈزورتھ پینتھسٹک فلاسفی آفر اے پروفاؤنڈ پرسپیکٹیو ایک گہرا پرسپیکٹیو پیش کرتی ہے اینڈ اسپریچول ڈائمینشن آف نیچر کے اس روحانی اطراف کی وجہ سے ہز بلیف ان دا ڈیوینٹی انہیرنٹ ان دا نیچرل ورلڈ اینڈ ان ایمفسائز آن دی انٹر کنیکٹڈ ان یونٹی ٹو انسپائر ریڈر ٹو دس ڈے یعنی وہ اس دن تک جو ہے اپنے ریڈر کو انسپائر کرنے کے لیے یعنی اپنے بلیف کو ڈیوینٹی انہیرنٹ ان دا نیچرل ورلڈ کی صورت میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہے. through out his poetry Wordsworth یا through his poetry Wordsworth invited us to perceive the world through a lens of wonder and awe یعنی کیسے ہم اس کو جو ہے یعنی اس کو اسپریچول انداز سے یا اس کو جو ہے یعنی ونڈر کے تھرو اس نیچر کو دیکھ سکتے ہیں. encouraging us to recognize the sacredness of the nature and find solace, healing and spiritual fulfillment within ایمبریس اور ہمیں یہی بار بار وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ نیچر کی طرف آ جائیں اور نیچر کو سمجھیں اور اس کے ساتھ اپنی یعنی ریکگنیشن کریں یعنی اپنی پہچان کر لیں اور اس کے مقدس پن کو سمجھیں اور اس کے اندر پھر آپ کو سکون بھی ملے گا ہیلنگ بھی ملیں گی اور اسپریچول فلفل اور روحانیت کا مکمل پن بھی ملے گا ود ان اٹس ایمبریس اس کی جو ہے ایمبریس پن میں یا اس کے ساتھ جو ہے یعنی بغل گیر ہونے میں یا اس کے ساتھ مسافرت کرنے میں. بیسیکلی یہ جو یعنی پینتھزم کی فلاسفی ہے یعنی اس کو اگر آپ لوگ بریف یا شارٹ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پینتھزم سے مراد یہ ہے God is existed in each and every particle of the nature. نیچر کے ہر پارٹیکل میں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس موجود ہے اور یہی پینتھزم کی فلاسفی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اٹ مینس ہی اسپریچولائزز نیچر یعنی وہ نیچر کو روحانی کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہی تھرو دی فلاسفی وانٹس ٹو انٹرپریٹ وہ مزید بھی اس یعنی اس فلاسفی میں وضاحت دیتا ہے دیٹ ایوری پارٹیکل آف دی نیچر ریفلیکٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے موجودگی کی ریفلیکشن یا عکس پیش کرتا ہے. اٹ مینز دی کریشن آف دی ورلڈ اینڈ آل اٹس تھنگ از اے پروف آف گاڈ ایگزسٹنس ان دا یونیورس یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ دنیا کی جو کریشن ہے اور اس کے تمام چیزیں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے از اے پروف آف گاڈ ایگزسٹنس ان دا یونیورس. یہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں موجودگی کی کیا ہے ایک پروف ہے ایک کیا ہے یعنی ایک ثبوت کے طور پہ موجود ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا God is existed in each and every particle of the nature. اور یہ کہانی یا یہ جو پریٹیکسٹ یا یہ جو فلاسفی تھی یہ کیوں وہ پیش کرتا ہے کیونکہ اس زمانے میں فرینچ ریولوشن آ چکا تھا اور اس کے بعد جو ہے یعنی انڈسٹریل ریولوشن اور فرینچ ریولوشن آ چکے تھے. لوگ میٹریلزم کی وجہ سے جو ہے روحانیت کو چھوڑ رہے تھے اور میٹریلزم یعنی
مادہ پرستی کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو اسی وجہ سے اس نے نیچر کو ایک ایسے اسپیکٹ کے طور پر پیش کیا کہ آپ نیچر کے تھرو اپنی اسپریچول ٹائی کو یا اپنی اسپریچول بانڈ کو ڈیوینٹی کے ساتھ قائم رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اس نے یہ سب فلاسفی کو پیش کیا تھا. نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ یعنی ہیبرائڈ انگلش لرننگ امپائر، یہ ہمارا یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے. آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ اسی ٹائٹل پہ ہمارا فیس بک پیج پہ ہے، اس کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.